بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے را کا 2 قاعدہ پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ سے، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ را کا 3 قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو را کا 3 جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر را وقفہ کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر را وقفہ کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی جزم ہو، تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب آپ اگزامپل دیکھیں گے تو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ قاعدہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر را وقفہ کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، تو وقفہ کی وجہ سے یعنی کہ والعصر، تو یہاں پہ ہم وقفہ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو را کا زیر ہٹا دیں گے اور یہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب را ساکن ہوا تو اس کو موٹا کیسے پڑھیں یا باریک کیسے پڑھیں، یہ ہمیں چیک کرنے کے لیے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا، یعنی کہ ہم دیکھیں گے صاد کو، ٹھیک ہے۔ صاد، اگر صاد میں جزم نظر آ رہا ہم لوگ کو، اگر یہاں پہ پیش ہوتا، زبر ہوتا، تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو کیا کرتے، را کو موٹا پڑھتے، بٹ اس میں بھی جزم ہے، اس لیے اب ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، یعنی کہ عین کو۔ اب عین میں کیا لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے زبر، ٹھیک ہے، تو زبر کے اکارڈنگ ہم را کو کیا کریں گے، اب موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ تو یہ پڑھا جائے گا والعصر، والعصر، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ایگزامپل لکھا ہوا ہے لفی خسر، لفی خسر، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے، را کو یہاں پہ ہم نے موٹا پڑھا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب اسی کا جسٹ الٹا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیم ہوتا ہے۔ اب اسی کا جسٹ الٹا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر را وقفہ کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے والے بھی حرف پر جزم یا سکون ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس حرف پر زیر ہو تو را کو کیا کریں گے، ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ذکرن، ٹھیک ہے، بٹ ہم اس کو وقفہ کریں گے تو را کے اوپر جو حرکت ہے اسے ہٹا دیں گے، تو ہم پڑھیں گے اس کو ذکر، ذکر، ٹھیک ہے، ذکر۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا، را ہم باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ را ساکن ہو گیا، اس سے پہلے والا حرف کاف بھی پہلے سے ساکن ہے۔ اب ہم زال کو چیک کریں گے، زال میں زیر ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہجر، ہجر، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہم نے باریک پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کو دونوں یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اور اب بآسانی آپ را کے قاعدے کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی را کے قاعدے کے ساتھ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔